السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم عجل لوليك الفرج وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره، واجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من أول يوم عداوتهم وظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فمن كلام لمولانا الإمام محمد بن علي التقي الجواد صلوات الله وسلامه: من وثق بالله أراه السرور، ومن توكل عليه كفاه الأمور. والثقة بالله حصن لا يتحسن فيه إلا مؤمن أمين. والتوكل على الله نجاة من كل سوء وحرز من كل عدو. والدين عز والعلم كنز والصمت نور وغاية الزهد الورع. ولا هدم للدين مثل البدع، ولا أفسد للرجال من الطمع. وبالراعي تصلح الرعية، وبالدعاء تصرف البلية. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن خير الزاد التقوى. بندگان خدا، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی الہی کی تلقین کرتا ہوں، جو بہترین زاد راہ ہے اور آخرت کے لیے بہترین خزانہ اور توشہ ہے. خداوند متعال اس عالم فنا سے اس عالم بقا کی طرف جو باقی رہنے والی ہے، زیادہ سے زیادہ اس دار دنیا سے زہد و تقوی کے سامان حاصل کرنے کی خدا ہمیں توفیق عنایت فرمائے. آنے والے ایام آخر ذی-قعدہ شہادت آقا امام محمد تقی صلوات اللہ وسلم علیہ اس مناسبت سے آقا کے چند کلمات آپ کے خدمت میں عرض ہے. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے. مولا فرماتے ہیں: من وثق باللہ اراہ السرور. جو اللہ پر بھروسہ رکھے، خداوند متعال اسے خوشیاں عنایت فرماتا ہے. ومن توکل علیہ کفاہ الامور. اور جو اس پر توکل کرتا ہے تو خدا اس کے امور کی خود کفایت فرماتا ہے. والثقة بالله حصن لا يتحسن فيه إلا مؤمن أمين. اور اللہ پر توکل و بھروسہ ایک ایسا قلعہ ہے
کہ جس میں سوائے امانت دار مومن کے کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا۔ والتوکل علی اللہ نجات من کل سوء وحفظ من کل عدو، اور اللہ پر توکل ہر برائی سے نجات اور ہر طرح سے ہر قسم کے دشمن سے نجات اور حفاظت کا ذریعہ ہے۔ والدین عز والعلم کنز، دین عزت و سرفرازی کا باعث ہے اور علم ایک بہترین خزانہ ہے۔ والصمت نور، اور خاموشی نور ہے۔ وغایت الزہد الورع، اور تقوی اور پرہیزگاری کی انتہا ہر قسم کے شک و شبہ اور تمام گناہ اور محرمات سے دوری ہے۔ تقوی اور ورع میں یہ فرق ہے کہ تقوی جو محرمات الہی ہیں، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے دوری اختیار کرنا، لیکن ورع اس سے بلندتر ہے، یعنی جو چیز جس میں شک و شبہ ہو، گناہ کے علاوہ مشکوک اور مشتبہ چیزوں سے بھی پرہیز کرنا، یہ تقوی سے بلندتر مقام ہے۔ خداوند متعال ہمیں یہ مقام عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ وَلَا هَدْمَ لِلدِّينِ مِثْلَ الْبِدَعِ، اور بدعتوں سے بڑھ کر کوئی چیز دین کو نابود کرنے والی نہیں ہے۔ دین کو نابود کرنے والی چیزوں میں سے سب سے بڑی چیز بدعتیں ہیں جو دین کو نابود کرتی ہیں۔ وَلَا أَفْسَدَ لِلرِّجَالِ مِنَ الطَّمَعِ، اور مردوں کے لیے لالچ اور طمع سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں جو فاسد کر دے۔ وَبِالرَّائِ تَصْلَحُ الرَّعِيَّةِ، رہبر کے ہی ذریعے سے رعیت کی اصلاح ہوتی ہے، عوام کی اصلاح ہوتی ہے۔ وَبِالدُّعَاءِ تُصْرَفُ الْبَلِيَّةِ، اور دعا کے ذریعے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ ایک اور روایت البتہ امام محمد تقی صلوات اللہ وسلم علیہ تمام ائمہ میں یہ واحد امام ہے جو بھری جوانی میں شہید ہو گئے۔ 25 سال کی مختصر زندگی، اور 25 سال کی مختصر زندگی ایسی کہ پوری زندگی جدوجہد میں گزری ہے۔ 5 سال 6 سال کی عمر میں امامت ملی، اور اسی 5-6 سال کی سن میں بڑے بڑے علماء سے جو مناظرات ہوئے، جو گفتگو ہوئی خلیفہ کے دربار میں، جب وہ اپنی بیٹی کا عقد کرنا چاہتا تھا تو لوگوں نے جب اعتراض کیا تو خود خلیفہ نے کہا کہ میں زیادہ بہتر جانتا ہوں کہ کون اس مقام کے لائق ہے، اگر امتحان کرنا ہے تو امتحان کر لیں۔ اور جو قاضی القضات تھا اس کو منت سماجت کر کے لے آئے، اور جب اس نے سوال کرنا شروع کیا تو امام نے ایسا بہترین اور خوبصورت جواب دیا کہ قاضی القضات جیسا بڑا عالم جسے لوگ سمجھتے تھے اس کو بالآخر امام کے علم کے مقابلے میں سکوت اختیار کرنا پڑا، اور لوگوں نے خود محسوس کیا اس کی لا علمی اور جہالت اور نادانی کو لوگوں نے خود محسوس کیا۔ مولا کا ایک مختصر قول آج کے ہمارے معاشرے کے لیے بہترین راہ گشا ہے۔ ہم جو محافل و مجالس منعقد کرتے ہیں، خصوصاً بانیان نیاز، بانیان مجالس و محافل، ان کے لیے بہترین راہ گشا ہے مولا امام جواد صلوات اللہ وسلم علیہ کی یہ روایت۔ اللہم صلی علی محمد۔ مولا فرماتے من اصغى الى ناطق
فقد عبدہ، جس نے کسی بولنے والے کی طرف دھیان سے سنا گویا وہ عبادت میں مشغول ہوا۔ یعنی کوئی شخص توجہ سے کسی بولنے والے کی جو منبر پہ آتا ہے، چاہے محفل ہو چاہے مجلس ہو، اگر اس کی گفتگو دھیان سے توجہ سے سنتا ہے تو گویا وہ عبادت پہ مشغول ہے۔ فَإِنْ كَانَ النَّاسُ، اب یہ عبادت کی قسم کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ يَنْطِقُ عَنِ اللَّهِ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهِ، اگر بولنے والا اللہ کی بات کر رہا ہے تو گویا سننے والا اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ وَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ يَنْطِقُ عَنْ لِسَانِ إِبْلِيسِ فَقَدْ عَبَدَ إِبْلِيسِ، اگر بولنے والا ابلیس کی زبان بول رہا ہے گویا سننے والا بھی ابلیس ہی کی عبادت کر رہا ہے۔ لہذا جو ہمارے بزرگان ہیں جو محافل و مجالس کا اہتمام کرتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ ایسے علماء کو، ایسے ذاکرین کو، ایسے واعظوں کو دعوت دیں کہ جس کے سبب سے وہ خود بھی عبادت میں اپنا وقت گزاریں، سامعین بھی وقت گزاریں اور اس کو بھی اجر و ثواب ملے۔ خود مولا امام علی ابن الحسین زین العابدین صلوات اللہ وسلم علیہ، آپ کا روش، آپ کا انداز، آپ کی گفتگو جو آپ نے خلیفہ کے دربار میں اس عالم میں کہ توق و زنجیر ہے، ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اس وقت جب خطیب نے اپنی گندی زبان، نجس زبان کھولی تو آپ نے چیخ کر کہا وَيْحَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ فَقَدْ اشْتَرَيْتَ، وائے ہو تم پر اے واعظ، اے ذاکر، کہ تم نے اللہ کی رضا کو چھوڑ کر مخلوق کی مرضی خریدنی چاہی، بس تمہارا مقام، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور پھر فرمایا کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں لکڑی کے اس چبوترے پہ بیٹھ کر کچھ واعظ و نصیحت کروں؟ یعنی مولا کی نظر میں وہ منبر نہیں ہے جہاں سے اللہ کی بات نہ ہو، اللہ کا ذکر نہ ہو، دین و شریعت کی گفتگو نہ ہو، ابلیس کی بات ہو، شیاطین کی بات ہو، جو خلفاء باطل ہیں ان کی بات ہو، تو وہ منبر صرف لکڑیوں کا ایک ڈھیر ہے، منبر نہیں ہے۔ منبر وہی ہے جس میں اللہ اور رسول کی بات ہو، قرآن کی بات ہو، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے معارف بیان ہو، لوگوں کے لیے تربیت کے چیزیں بیان ہو۔ اگر بولنے والا اللہ کی بات کر رہا ہے تو گویا سننے والے بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن اگر بولنے والا ابلیس کی زبان بول رہا ہے تو گویا سننے والے بھی، سامعین بھی ابلیس ہی کی عبادت کر رہے ہیں۔ اب یہ بانیان مجالس و محافل کی ذمہ داری ہے، ان کے اوپر دوہرا گناہ ہے۔ اگر وہ کسی دوہرا ثواب بھی ہے دگنا، اور دگنا عذاب بھی ہے۔ اگر کسی ایسے عالم اور مبلغ اور ذاکر و واعظ کا انتخاب کرتے ہیں جو لوگوں کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہے، اہل بیت اطہار اور قرآن کی بات کرتا ہے، تو اس میں سامعین کے لیے بھی اجر و ثواب ہے، بولنے والے کے بھی اجر و ثواب ہے، اور جنہوں نے دعوت دی ہے ان کے لیے دگنا اجر و ثواب ہے۔ سننے والوں کا، بولنے والوں کا ثواب بھی اسے مل رہا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کسی ایسے کو دعوت دے کہ جو ابلیس کی زبان بول رہا ہے، تو لوگوں کے سننے کا گناہ بھی اس کے اوپر ہے، بولنے والے کے گناہ بھی اس بانی مجلس اور محفل کے اوپر ہے، دو عذاب ہے۔ لہٰذا بانیان مجالس اور محافل کے لیے خصوصیت کے ساتھ ابھی آگے ایام اذان والے ہیں، لہٰذا
انتخاب ایسے علماء کا، ایسے ذاکرین اور واعظین کا کریں جو لوگوں کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرے، قرآن اور اہل بیت کی طرف رہنمائی کرے، نہ کہ کسی باطل خلفاء اور باطل شک و شبہ میں مبتلا کرنے والے گفتگو کی طرف لوگوں کے اذہان کو متوجہ کرے۔ ایک اور روایت ہے مولا امام جواد صلوات اللہ وسلم علیہ کی، اللہم صلی علی محمد وعلی آپ فرماتے ہیں ثلاث یبلغن بالعبد رضوان اللہ، تین چیزیں ایسی ہیں جو بندے کو رضایت الہی تک پہنچا دیتی ہیں، یعنی تین کام اگر کوئی انجام دے تو اللہ کی رضا اسے حاصل ہوتی ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ کثرت الاستغفار ولین الجانب وکثرت الصدقہ، کثرت کے ساتھ استغفار کرنا۔ استغفار خود ایک مستقل عبادت ہے کہ مولا امیر المومنین صلوات اللہ وسلم علیہ دس مختلف افراد یا اس سے زیادہ مختلف افراد اپنی اپنی مشکلات لے کے آئے، کوئی رزق روزی کے حوالے سے پریشان تھا، کوئی کاروبار کے حوالے سے پریشان تھا، کوئی زراعت، کوئی مال و اولاد، مختلف پریشانیاں لے کے آئے، سب کو مولا نے فرمایا کہ استغفار کرو، اس لیے کہ استغفار میں خداوند متعال کی جانب سے رزق روزی کی کثرت بھی ہے اور تمام چیزوں سے برائیوں سے نجات بھی ہے۔ وَثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ لَمْ يَنْدَمْ، اور تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر یہ تین چیزیں ہوں گی وہ کبھی بھی نادم نہیں ہوگا، پشیمان نہیں ہوگا۔ ترک العجلتی والمشورہ، جلد بازی کو ترک کرنا، کہ کسی بھی امر میں کسی بھی کام میں جلد بازی نہ کرے اور ہمیشہ کوئی بھی کام انجام دینے سے قبل صلاح مشورہ لے لے، اپنے دوست احباب جو اس کام کے ماہر ہیں، جو اس کے ساتھ مخلص ہیں، ان سے صلاح مشورہ لے لے۔ وَالتَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ عِنْدَ الْعَزْمِ، اور جب کسی کام کا ارادہ کرے تو صرف اور صرف اللہ پر توکل کرے، خدا ہی ہے جو تمام امور کی کفایت فرماتا ہے۔ باری اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری تمام طاعت و عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے محرومین کی مغفرت فرما، تمام مؤمنین و مومنات دنیا میں جہاں کہیں بھی آباد ہے سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عنایت فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں انہیں بارقت سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار کے اسباب عنایت فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق روزی میں وسعت و برکت عنایت فرما۔ باری اللہ جو مریض ہیں مخصوصاً اسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کو صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ باری اللہ جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں جلد از جلد رہائی عنایت فرما۔ باری اللہ تمام مسلمانان عالم کو اتحاد و اتفاق کی طاقت و قوت عنایت فرما، پرچم اسلام کو سربلند و سرفراز فرما، دشمنان اسلام جو ہدایت کے قابل نہیں انہیں نیست و نابود فرما، دشمنان اسلام، دشمنان مکتب تشیع، اسلام کے خلاف، مکتب تشیع کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں پروردگار، ان کے ان تمام مکر و فریب اور ان کی ان تمام سازشوں کو انہی کی طرف واپس پلٹا دے۔ باری اللہ ظالموں کو ظالموں کے ذریعے نابود فرما۔ باری اللہ جمہوری اسلامی ایران کے حفاظت فرما، جمہوری اسلامی ایران کو فتح و نصرت عنایت فرما۔ باری اللہ حزب اللہ، انصار اللہ، حزب الشعب فلسطینی مجاہدین اور آقا امام زمانہ کے تمام مجاہدین کو فتح و نصرت عنایت فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ باری اللہ منجی عالم بشریت آقا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام، رب الأرباب وإله كل مألوه وخالق كل مخلوق ووارث كل شيء، ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط. أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد، وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم. والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين، وعلي بن أبي طالب سيد الوسيين، وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين، والحسين سيد المظلوم وارث أمير المؤمنين، وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين، وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين، وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين، وعلي بن موسى الرضا من عترة بررة المتقين، ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين، وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين، والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين، والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك، المودي النبيك وباد في علم الماضين من الوسيين، الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وعجل لنا اللهم ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. مومن کرام، حالات حاضرہ کے حوالے سے چند نکات جو ہفتے کے اہم عناوین ہیں، اس میں سے آج کا دن 15 مئی جو یوم نکبہ یا نکبہ کہلاتا ہے، جو پاکستان میں 16 مئی یوم مرد آباد امریکہ کے عنوان سے ہر سال منایا جاتا ہے۔ یوم نکبہ یعنی وہ دن کہ 15 مئی سن 1948 جب اہل فلسطین کو ان کے سرزمین سے نکالا گیا، یہ وہ دن ہے۔ یوم نکبہ صہیونی ریاست کی استثنائی حیثیت اور فلسطینیوں کا حق واپسی، یوم نکبہ صہیونی ریاست کی استثنائی حیثیت اور فلسطینیوں کا حق واپسی ہے۔ یوم نکبہ فلسطین کا مسئلہ صرف سرحدوں کا تنازع نہیں ہے، بلکہ ایک پوری قوم کے
ان کے وطن سے جبری بے دخلی کے خلاف آواز ہے۔ اس آواز کو حق واپسی کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسے مظلوم عوام کی داستان ہے جو نسل کشی، محاصرہ، جبر اور جلاوطنی کے باوجود اپنے وطن، اپنے حق اور اپنی تاریخ سے دستبردار نہیں ہوئے۔ اتنے مظالم کے باوجود حماس اور دیگر تنظیمیں کھڑی ہوئی ہیں اور مسلسل دشمنوں کے مقابلے میں مقاومت کر رہے ہیں۔ آج بھی دنیا بھر کے فلسطینی چاہتے ہیں کہ انہیں فلسطین واپسی کا حق دیا جائے تاکہ وہ اپنے وطن جا کر آباد ہوں۔ اور آج دنیا بدل رہی ہے۔ نوجوان نسلیں مغربی بیانیے کو چیلنج کر رہی ہیں۔ جامعات، سڑکوں اور عالمی فورمز پر فلسطین کے حق میں آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ غزہ پر بمباری اور نسل کشی نے دنیا کو یہ دکھا دیا ہے کہ اسرائیل کی چمکتی ہوئی جمہوری تصویر کے پیچھے قبضہ، طاقت اور خون کی ایک حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ مغربی دنیا کا دوہرا معیار اور انسانی حقوق کے لیے لگائے جانے والے کھوکھلے نعرے ہیں۔ یوم نکبہ صرف غم اور اندوہ کا دن نہیں ہے، یہ عہد کا دن بھی ہے۔ یعنی عہد اس بات کا کہ فلسطینی عوام کا حق واپسی فراموش نہیں ہوگا، ان کو ان کی منزل ملے گی اور القدس کی حیثیت فراموش نہیں ہوگی۔ اور ظلم خواہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، تاریخ کے سامنے ہمیشہ عارضی ثابت ہوتا ہے۔ لہذا آج پوری دنیا میں فلسطین کا ساتھ دینے والوں کا یہی نعرہ ہے کہ انشاءاللہ فلسطینیوں کو ان کی منزل بہت جلد ملے گی، فلسطینیوں کی واپسی قریب ہے اور فلسطین آزاد ہوگا، بیت المقدس بہت جلد آزاد ہوگا انشاءاللہ۔ اور انہی آج کے دنوں میں امریکی صدر چین کے دورے پر ہے اور چین نے کس طرح سے امریکہ کے صدر کا استقبال کیا، یہ بھی خود ایک بہترین نمونہ ہے تمام اقوام کے لیے کہ امریکہ کے صدر چینی دورے پر پہنچ گئے اور استقبال چینی صدر کے بجائے نائب صدر اور وزارت خارجہ نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ اور چین کے اخبار چائنا ڈیلی، جو چین کا سب سے بڑا انگریزی زبان کا اخبار ہے اور چینی کمیونسٹ پارٹی کی ملکیت ہے، اس نے امریکہ چین ملاقات کا ذکر تک اپنے صفحہ پر نہیں کیا، اپنے صفحہ اول پر، بلکہ اس کے بجائے تاجکستان کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات کو نمایاں کوریج دی ہے۔ یہ ہوتی ہے خود مختار ریاست کی کسی غلامی اور کسی کے ڈر کے آگے جھکنے والی نہیں ہے۔ اور متحدہ عرب امارات اور خلیجی ممالک کے حوالے سے سینٹکام کے کمانڈر نے اعلان کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات، بحرین، سعودی عرب، کویت اور اردن اسرائیل کے ساتھ فوجی تعاون کو انہوں نے مضبوط بنایا اور حالیہ جنگ میں بعض عرب ممالک کی شمولیت کا کھلے عام اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ یہ ممالک اجتماعی طور پر اور امریکی افواج کے ساتھ مل کر آپریشن کی کارروائی میں شریک رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ تو چیزیں معلوم تھی۔ بہرحال آج کی تازہ جو صورتحال ہے، ایران نے آج صبح ایک ہدف کو نشانہ بنایا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جہاز جسے آج ایران نے
فجیرہ کے شمال میں 38 میل کے فاصلے پر تحویل میں لیا، جو ہندوراز کے پرچم تلے چل رہا تھا۔ یہ جہاز بظاہر خطے میں نجی فوجی کمپنیوں کے لیے فلوٹنگ ویئر ہاؤس کے طور پر استعمال ہو رہا تھا، جنہیں جہازوں کے حفاظت وغیرہ کے لیے کرایہ پر لیا جاتا تھا۔ اس جہاز میں اسلحہ، گولہ بارود اور دیگر ساز و سامان رکھا جاتا تھا۔ در حقیقت ایرانی بحریہ نے ہوشیاری اور اعلیٰ سطح کی معلومات کی بنیاد پر امریکی فوج کی بحری قوت کے ایک اہم خزانے کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، الحمدللہ۔ اب یہ واضح ہونا چاہیے کہ اس جہاز میں کتنی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود موجود تھا، اور سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ امریکی اس نوعیت کے جہازوں کو کس طرح اسلحہ، گولہ بارود اور ساز و سامان کی نقل و حمل کے لیے استعمال کرتے تھے۔ حقیقت میں ایران کا یہ اقدام امریکہ کی جانب سے بحری قذافی اور ان حملوں کا ایک واضح اور کھلا جواب ہے جو بحر ہند کے پانیوں میں ان جہازوں کے خلاف کیے جاتے تھے، جو یمن کو اسلحہ اور ساز و سامان منتقل کرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، خداوند متعال نے ایران کو ایک اور بڑی کامیابی عنایت فرمائی، اور انہی دنوں میں جمعرات کے دن سید عباس عراقچی جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں، برکس کے اجلاس میں شریک ہوئے، اور عباس عراقچی نے کہا کہ میں نے اپنے بیان میں متحدہ عرب امارات کا نام نہیں لیا، لیکن حقیقت یہ ہے UAE میرے ملک کے خلاف جارحیت میں براہ راست ملوث تھا۔ جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملے کیا، UAE نے مذمت تک نہیں کی۔ ان کا یہ بیان اماراتی نمائندے کے ریمارکس کے جواب میں سامنے آیا۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اجلاس کے دوران اماراتی ہم منصب کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات پر نظر ثانی کا بھی مشورہ دیا، اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ آپ کا اتحاد بھی آپ کو تحفظ فراہم نہیں کر سکا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ ایران کے حوالے سے اپنی پالیسی پر نظر ثانی کریں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے موقف اختیار کیا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات خطے میں مزید عدم استحکام اور کشیدگی میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال الحمدللہ ایران اسلامی قوی ہے اور دشمن کے ہر جارحیت کا جواب دینے کے لیے مکمل طرح سے آمادہ ہے، اور ایران کی سفارتی میدان میں بھی الحمدللہ اللہ نے کامیابی عنایت فرمائی۔ امریکہ تقریباً 40 سال تک ایران پر پابندیاں لگاتا رہا کہ کوئی بھی ملک ایران سے نہ ملاقات کرے گا نہ تجارت کرے گا، اور آج یہ وقت آ گیا ہے کہ امریکہ ہر ملک کو کہہ رہا ہے جا کے ایران سے ملے اور ایران سے جنگ بندی کی درخواست کرے۔ یہ صورتحال ہے۔ ایران ہر گزرتے دن کے ساتھ دنیا کے تمام ممالک سے ملاقات کر کے اپنی سفارتی تعلقات کو مستحکم کر رہا ہے، جو کہ ایران کی امریکہ کو عملی میدان میں شکست دینے کے بعد سفارتی محاذ میں بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ امریکہ ایران کو تنہا کرنا چاہتا تھا، لیکن قدرت نے ایران کو ایسا موقع فراہم کیے کہ وہ دنیا کے تمام ممالک سے آج ملاقات کر کے پورے خطے میں اپنی اہمیت کو اجاگر کر رہا ہے، اور امریکہ ذلیل سے ذلیل تر اور تنہا سے تنہا تر ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے موقع پر جہاں تمام یورپی ممالک پیچھے ہٹ گئے ہیں، فرانس و برطانیہ بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور تعجب ہے ان بے غیرت مسلمان حکمرانوں پر کہ کس طرح سے وہ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ امارات سے بہت سے افراد جو مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، ان کو امارات سے نکال دیا گیا، اور کس طرح سے نکال دیا گیا؟ اپنی محنت اور مشقت سے
جو انہوں نے جمع کی تھی، جو بھی مال اکٹھی کی تھی، وہ سارا انہوں نے ان سے لے لیا اور ان کو جیل میں ڈالا اور انتہائی ذلت کے ساتھ انہیں ملک بدر کیا، اور خصوصیت کے ساتھ جن کا نام علی، حسن، حسین اور عباس ہے، ان کو ملک سے نکال دیا گیا۔ وہ ملک جس میں یہ بابرکت نام نہ ہو، کیا وہ ملک قائم رہ سکتا ہے؟ انشاءاللہ کہ جس ملک میں علی نہ ہو، جس ملک میں عباس نہ ہو، جس ملک میں حسن اور حسین نہ ہو، وہ ملک کیسے چل سکتا ہے؟ انشاءاللہ انہی ناموں کے برکت سے، انہی ناموں کے صدقے میں جس طرح سے انہوں نے ظلم کر کے مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کو نکالا ہے، یہ ملک بھی ذلیل و رسوا ہو کر صفحۂ ہستی سے مٹ جائے گا انشاءاللہ۔ علی 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 منافقت کی موت ہے، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ اور آخر میں ہمارے ملک کی اقتصادی جو صورتحال ہے وہ بہت ہی عجیب ہے کہ جنگ کہاں ہے اور اس کے اثرات کہاں ہیں۔ جہاں جنگ ہے وہاں پہ تمام چیزیں بلکہ اور سستی ہے، پیٹرول سستا ہے، اشیاء خوردنوش سستے ہیں، بلکہ مارکیٹوں کے باہر لکھا ہوا ہے کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ لے جائے اور جنگ جب اختتام ہوگا اس کے بعد پیسے دے جائے۔ حتیٰ کہ جو سبزی فروش ہیں، ٹھیلے والے ہیں، انہوں نے بھی اپنے ٹھیلوں پر لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ جس کو چاہیے وہ اٹھا کے لے جائے، بعد میں جب آپ کے پاس پیسے ہوں تو پیسے ادا کر دینا۔ لیکن ایک ہمارا ملک ہے جہاں پر حکومت کو گویا موقع چاہیے، جو IMF سے لیتے ہیں قرضہ وہ ساری اپنی عیاشیوں پر لٹاتے ہیں، اپنے محلات بناتے ہیں اور اپنے وزیروں کو نوازتے ہیں۔ ابھی پتہ چلا کہ پتہ نہیں وزیروں کو کتنے سارے نئی گاڑیاں دے رہے ہیں، مراد دے رہے ہیں، تمغات دیے جا رہے ہیں، مراد پہ مراد دیے جا رہے ہیں، لیکن غریب عوام کس حالت میں ہے؟ ایک گٹر کا ڈھکنا نہیں لگا سکتے، اور ابھی تکلیف انہیں ہو رہی ہے جنہوں نے کراچی کو برباد کر کے دبئی کو آباد کرنے کی کوشش کی، انہیں زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، وہ اس لیے ایران کو پر تنقید کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جس طرح سے آپ نے ایک غلط منصوبہ بندی کی اور کراچی کو تباہ کرنے کی کوشش کی اور دبئی کو آباد کرنے کی کوشش کی، دبئی کے ساتھ ساتھ آپ بھی برباد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جن لوگوں نے کراچی کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے، خداوند متعال انہیں تباہ و برباد کر دے گا انشاءاللہ، اور جس جگہ کو آباد کرنے کی کوشش کی ہے بجائے آباد ہونے کے وہ بھی برباد ہوگا اور یہ بھی انشاءاللہ برباد ہوں گے۔ خداوند متعال ہمارے وطن عزیز کو تمام داخلی اور خارجی دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے اور وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، پرچم اسلام کو سربلند و سرافراز فرمائے۔ تمام مجاہدین اسلام مخصوصاً حزب اللہ، انصار اللہ، حزب الشعبی، فلسطینی مجاہدین، آقا امام زمانہ کے تمام مجاہدین کی فتح و نصرت کے لیے، جمہوری اسلامی ایران کی فتح و نصرت اور حفاظت کے لیے، بالخصوص برائے تعجیل ظہور فرزند زہرا آقا امام زمانہ 3 مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے۔ بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.